یہاں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت سسکتی انسانیت کے لیے ہمارا رویہ کیا ہے۔ کیا ہم نے اشیاء خورد و نوش سے لے کر کے ضروری ادویات تک اور انسانی ضرورت کے لیے اس وبا سے بچنے کے لیے جو ماسک پہنا جاتا ہے اس کو حصول زر کا ذریعہ بنایا، یا کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے اس وقت میدان عمل میں موجود ہیں؟ تو ہم اپنے عمل سے، اپنے رویے سے اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ، تو ہمیں اپنے اندر سے فتویٰ ملتا ہے ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، تو ہمیں اس حوالے سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں اس ابتلا میں، اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو اس میں اس کی حکمت بالغہ کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اس کی طرف ہی رجوع کر کے، اس کے حضور عجز کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے کثرت استغفار کے ذریعے سے اس میں کامیاب اور سرخرو ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں مشکلات سے صبر کے دامن کو تھام کر گزرنے کی تلقین کی ہے، اور صبر اجر کا ضامن بنتا ہے، اور اگر بے صبری کے ذریعے سے اور واویلے کے ذریعے سے ہم وقت گزارتے ہیں تو تکلیف تو اس سے کم نہیں ہوتی، لیکن اجر برباد کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں ایسی مشکل گھڑیوں میں صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اللہ کی قربت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا گیا داو مرداکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، تمہارے امراض کا علاج صدقے میں چھپا ہوا ہے۔ جب تم صدقہ کرتے ہو تو مشکلیں ٹلتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، اور پھر تضرع کے ساتھ، زاری کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، التجاؤں کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ۔ تم امتحان گاہ میں کھڑے ہو، وَاسْتَقْبِلُوا امواج البلا بالدعاء والتضرع، فرمایا کہ بلاؤں اور آزمائشوں کی موجیں جب تمہاری طرف بڑھ رہی ہوں تو تم تضرع اور زاری کے ساتھ اللہ کی مدد اور اللہ کی پناہ لے لو، اور جب تم اس کی پناہ میں آ جاؤ گے تو پھر تکلیفیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تمہارے درجے بلند ہوں گے اور تمہاری خطاؤں سے اللہ درگزر فرمائے گا، اور تمہارے لیے راحتوں کے، کرم نوازیوں کے در کشادہ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کریں، کثرت کے ساتھ استغفار بھی طلب کریں، چونکہ استغفار ہمارے لیے تریاق کا درجہ رکھتا ہے، بالخصوص جب ہم ان حالات میں ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو نزلت صاعقۃ من السماء ما اصابت مستغفرا، آسمان سے کڑکتی ہوئی بجلیاں بھی نازل ہوں تو جو استغفار کر رہا ہوگا وہ ان سے محفوظ رہے گا۔ تو استغفار کرنے والا اللہ جل شانہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت کے حصار میں آ جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا نچوڑ، میں نے جو دین پڑھا ہے، دین سمجھا ہے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ما رأیت انفع للوباء من التسبیح، وباؤں اور ابتلاؤں کے اندر تسبیح سے بہتر میں نے کوئی وظیفہ نہیں پایا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی تسبیح بولتے ہیں، اس کی پاکی بولتے ہیں، تو آپ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں آ جاتے ہیں، اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سے مصیبتوں کو اٹھا لیتا ہے، تکلیفوں کو اٹھا لیتا ہے۔ تو استغفار طلب کیجئے، اللہ کی تسبیح بولیے، اور قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیجئے۔ آج جب کہ فرصت کے لمحے ہمارے ہاتھ آ ہی گئے ہیں اور ہم کسی وجہ سے گھروں میں بیٹھ ہی گئے ہیں، تو اس موقع پر ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، اللہ پر یقین اتنا ہی پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن آج اگر سویر سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر سویر تک ہم اپنا وقت یوں ہی برباد کر رہے ہوں اور ہمیں قرآن مجید کھول کر کے پڑھنے کی توفیق بھی میسر نہ آئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس
سزا کو کاٹ رہے ہیں، اس ابتلا سے اللہ کی قربت حاصل نہیں کر رہے۔